اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت حاصل کروائے دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے۔ اگر اللہ نے ان کو حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کس چیز سے کروایا؟ رحم، رحیم، رحمان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ڈرایا نہیں۔ ہم بچوں کو بھی کیا کریں؟ پہلے ہم ڈرائیں نہیں، پہلے ہم نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں نہ سنائیں، پہلے قرآن نہ پڑھنے کا گناہ نہ بتائیں، پہلے ماں باپ کے نافرمانی کا گناہ نہ بتائیں۔ پہلے آپ اللہ سے جوڑیں، پہلے خود بچوں کے ساتھ جڑیں، اس کے بعد جب وہ جڑ جائیں، جب وہ آ جائیں، جب اللہ کے ساتھ اللہ کے راہ میں آ جائیں، اللہ کو اچھی طرح جان لیں۔ اللہ کون ہے؟ ارحم الراحمین۔ اللہ کتنی بار رحم فرمانے والا ہے؟ بار بار، مسلسل لفظ کا تھوڑا سا ہم کریں نا، ہم کہتے ہیں نا مسلسل یہ کام کیے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے لیے مسلسل آتا ہے تو ہم اس کو بہت گہرائی میں لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے بار بار رحم کی مسلسل بات ہو رہی ہے، ارحم الراحمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ رحمت سے شروع کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں ایک بار رحمان نہیں، میں بار بار مسلسل رحم فرمانے والا ہوں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا دیتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو مالک بھی ہیں، کون سے دن کے؟ جزا سزا کے دن کے مالک بھی ہیں۔ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی تو ہیں رب العالمین، آپ ہی تو ہیں ارحم الراحمین، آپ ہی تو ہیں مالک یوم الدین۔ پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ ہی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف آپ ہی سے کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ کس چیز کی مدد؟ ہر چیز کی مدد۔ اللہ تعالیٰ جب ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کیا کیا مدد ہے؟ کون سی مدد ہے؟ پھر آگے خود ہی جواب آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آپ ہی دکھا دیجئے کیا سیدھا راستہ۔ دیکھیں سورہ الفاتحہ خود ہمیں بتاتی جا رہی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ نے ہمیں تھام بھی لیا ہے، جب ہم آپ کی ہم تو سنا کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کو رب العالمین، ہمارے رب العالمین نے ماں کے پیٹ سے لے کر پیدائش تک، پیدائش سے لے کر باپ تک، باپ سے لے کر موت تک، موت سے لے کر قبر تک، قبر سے لے کر حشر تک، حشر سے لے کر قیامت تک، پھر حساب کتاب تک، پھر جزا سزا تک، پھر جنت دوزخ تک، اللہ تعالیٰ رب العالمین تو کون ہے؟ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے آپ نے ہمیں گزروایا۔ ماں کے پیٹ میں تھے، نہیں آنا چاہتے تھے، آئے۔ اس دنیا میں آتا ہے بچہ کیسے ہوتا ہے؟ آئے۔ پھر جب اس دنیا میں آتا ہے پہلے اس کو رونا، پہلے اس کا ٹائم سیٹ نہیں ہو رہا ہوتا، پھر وہ پہلے کتنا
اتنا تنگ ہوتا ہے بچہ آ کے، پھر وہ آہستہ آہستہ آ کے دنیا میں اپنی جگہ اپنے آپ کا دل لگاتا ہے. جب وہ دل لگاتا ہے نا تو پھر وہ جب موت کا وقت ہوتا ہے پھر اس کا جانے کو دل نہیں کرتا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہ ساری دیکھا ہے نا، ہمارے آگے موت کا نام آتا تو ہم تو اپنا آپ کہتے ہیں نا ساری زندگی مطلب ہمیں مل جائے، مگر یہ ابدی زندگی نہیں ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. کل ہی میرے ایک عورت سے بہت ایک ایسی خاتون سے میری ملاقات ہوئی تھی، حسین جمیل سارا کچھ، اور ان کے جو میاں تھے وہ بھی ماشاءاللہ ویسے ہی. مجھے نہیں پتا تھا ان کا ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا یا کچھ، تو چھوٹا سا بچہ تھا ان کے پاس 4 سے 5 سال کا، اور بچے کے اندر تربیت اتنی، آپ یقین کریں کہ کوئی ماں ایسے کر پاتی ہوتی آج کے دور میں، ایسی تربیت، اتنے بڑے گھرانے کا بچہ، اور پھر تربیت اس کی ایسی تھی کہ وہ ہر بات میں اس کے دیکھ کے میں سیکھ رہی تھی. رشک آ رہا تھا مجھے کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ ماں ماشاءاللہ، یہ ماں، اور مطلب کہ اتنے ماڈرن زمانے میں باہر سے آ کر جب وہ اپنے بچے کی تربیت ایسے کر سکتی ہے، اور امیر ترین گھر کی. اس نے مجھے کہا کہ میں اپنے بچے کو ولی اللہ بنانا چاہتی ہوں، اللہ کا دوست بنانا چاہتی ہوں، اللہ کا بندہ بنانا چاہتی ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ وہ اس ارحم الراحمین کے ساتھ دوستی کرے، محبت کرے. میں نے کہا کہ انشاءاللہ. کہہ رہی میرا صرف ایک ہی بیٹا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ اور دیں گے؟ کہنے لگی نہیں اور نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ، مجھے ایک ہی بیٹا ہے میرا. مجھے ان کی باتوں سے سمجھ نہیں آئی. وہ کہنے لگی کہ وہ جو آپ اتنے حسین جمیل، اتنے وہ بندہ دیکھ رہی ہیں نا، وہ میرے میاں ہیں. میں نے کہا وہ تو آپ کی تصویریں سامنے نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اچھا تھوڑی دیر پہلے میں ان کے لیے دعا کری تھی، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوش رکھے، ساتھ رکھے. میں نے کہا میں کہہ رہی تھی، ابھی دیکھ رہی تھی اور میں کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، ساتھ رکھے. اس نے کہا آمین آمین، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ اچھا اور خوش اور خرم اور صبر کرنے والا مجھے بنائے اور ساتھ رکھے. وہ کیسے رکھے؟ میں نے کہا انشاءاللہ. تو کہتی ہے کہ ایسے رکھے کہ میں جب ان کے پاس جاؤں ابدی دنیا میں تو میں بھی رہوں. مجھے اللہ سے یہ خوشی ہے کہ یہ ہیں. میں نے کہا کہاں ہیں؟ ان کا جذبہ، ان کا ایمان دیکھیں. ہم ہمیشہ مدرسوں میں آتے ہیں، ہم بیانات سنتے ہیں، ہم کب سے آ رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ میں اپنی بات کریں، میرے اندر اتنا شاید صبر یا اتنا تقویٰ نہیں آیا ہوگا. وہ عورت کہتی ہے، وہ بلکہ لڑکی کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں اپنے میاں سے ملوں تو میں اس حال میں ملوں کہ میں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوں اور میں اللہ سے راضی ہوں. میرے میاں اتنے پتہ نہیں 1 سال پہلے پتہ نہیں کب، وہ پھر جب انہوں نے مجھے اپنا وہ بتانا شروع کیا، میرے تو زمین بھی پاؤں سے نکل گئی تھی. میں نے کہا اتنا صبر، اور ہم جیسے ہوتے تو پھر پہلے رونا دھونا مارنا پیٹنا شروع ہو گئے ہوتے. کہنے لگی کہ میرے میاں کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے کہا آپ کا بیٹا ان کو یاد کرتا ہے؟ کہہ رہی ہم نے بھولنے کہاں دیا ہے میرا بیٹا، یا میں نے ان کو بھولنے کہاں دیا. جس رات ایک رات ایسی نہیں ہوتی وہ مجھے آ کے اس کی تربیت نہ کر کے جاتے ہوں کہ اچھا آپ اب آپ نے ان کے ساتھ یہ کرنا میں وہ مجھے بتاتے ہیں، میں صبح ویسے ہی تربیت پہ لگ جاتی ہوں. ویسے مجھے کہتے ہیں ان کا پیغام سنیں. میں آپ کو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جیسے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ پیغام تو کہہ رہی ہے، وہ آتے ہیں میرے خواب میں، مجھے آ کے باقاعدہ جگاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہاں کس کا مقام ہے؟ مرنے کے بعد یہاں کس کا مقام ہے؟ قرآن پاک کا مقام ہے. جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں نا وہاں پہ ان کا یہاں ان کی بڑی اہمیت ہے. یہاں پہ جو وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں نا ان کی یہاں بڑی اہمیت ہے. جو وہاں پہ مسجدوں میں جاتے ہیں نا، میرے بیٹے کو مسجد میں جانا سکھانا. میرے بیٹے کو مسجد سے دور آج کل پھر انہوں نے کہا خواب میں کہ آج کل یہ ہے کہ مسجدوں میں نہ بھیجو، آج کل یہ ماحول ہے. آپ میرے بیٹے کو مسجد سے مت روکو، اس کو بھیجنا اور اس کو مسجد کی عادت بنوانا، اور اس کو مسجد امام بعد میں، پہلے اس کو اللہ کا بندہ بنانا. یہاں میں بہت سکون میں ہوں. میں اتنے سکون میں ہوں کہ میں جب
शायद उन्होंने कोई मस्जिद बनवाई होगी, फिर उसमें वो नमाज पढ़ते होंगे, फिर जैसे आती होगी वैसे पढ़ाते होंगे। तो कहती हैं कि वो कहते हैं कि जो मस्जिद मैंने बनवाई और उसमें जो नमाजी आते हैं ना, उनकी वजह से मैं बहुत सुकून में हूँ। तो मुझे उनका तकवा देखकर मैंने कहा तो फिर आप ऐसे सारी जिंदगी, कहते हैं मुझे इतनी खुशी है कि वो कहीं पे हैं, वो हैं बल्कि इससे बेहतर दुनिया में वो, बल्कि वो इससे बेहतर जगह पे हैं कि वो अल्लाह के पास हैं, जल नहीं गए, मिट नहीं गए, ख़त्म नहीं हो गए, हैं मेरे लिए, हैं वो वहाँ पे। मतलब कि उनका एक तकवा, और हमारा क्या तकवा है हमारा। मैंने कहा मुझे तो इतना रश्क आ रहा था उनकी बातें सुन के और उनके बेटे की तरबियत देख के कि वाकई वो कौन है, वो अल्लाह कौन है, गफूर रहीम, वो कौन है, अरहमुर राहिमीन, वो कौन है, बार बार रहम फरमाने वाले। फिर इसी बात से आते हैं अनअमता की। फिर हमने कहा अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता अता फरमा दीजिए। कौन सा रास्ता सीधा, बताएं कौन सा रास्ता सीधा। अनअमता अलैहि, हमें अल्लाह ताला वो रास्ता अता फरमा दीजिए जो कौन सा है, अनअमता अलैहि, अल्लाह ताला जिन पर आपने इनाम फरमाया। अब इनाम याफ्ता कौन लोग हैं, चार। कौन लोग हैं, चार किस्म के। नंबर 1 अंबिया अलैहिमुस्सलाम, हमारे नबियों ने हमें जो भी पैगाम दिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया, बेशक उसमें कोई ला रैबा फीही, कोई शक नहीं है। फिर अल्लाह ताला हमें रसूलों ने फिर हमें पैगाम दिया, सच्चे पैगाम लेकर आए। उसके बाद फिर सहाबाए कराम का रास्ता, किसका, सहाबाए कराम का। फिर किसका रास्ता, सिद्दीकीन का। और सिद्दीकीन कौन, सच्चे लोग। फिर कौन, शुहदा, शुहदाओं का रास्ता। जरूरी नहीं कि गर्दन कटे और फौत हो तो वो शहीद होगा। आप अच्छे हाल में और आपकी जान निकल गई तो वो आपकी मौत क्या है, शहादत की मौत है। तो अल्लाह ताला से हमेशा दुआ हो अल्लाह ताला सादत की ज़िंदगी और शहादत का मकाम अता फरमाए। फिर नंबर 4 पे कौन थे, सालिहीन, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह ताला हमें इन सालिहीन की लिस्ट में शामिल फरमाए। सालिहीन यानी नेकोकार लोग। फिर आगे खुद ही इंसान कह रहा है व गैरिल मग़दूबी अलैहिम, अल्लाह पाक प्लीज़ उनका रास्ता मत अता फरमाइए जिन पर आपने गुस्सा किया, या जिन पर आप गज़ब हुए, या जिनको आपने उठा के पटक के मारा, जिन कौमों को आपने हलाक कर दिया। अल्लाह ताला उन लोगों का रास्ता हमें ना दिखाइए। फिर हम कहते हैं, फिर अल्लाह ताला ने फितरती तौर पर सबको मुसलमान बनाया है, फितरत पे सबको मुसलमान बनाया है। जब बच्चा पैदा होता है ना, वो मुसलमान ही होता, चाहे वो हिंदू के घर में हो, चाहे वो अहले किताब के घर में हो, चाहे वो मुसलमान के कहीं पर भी हो, वो कौन क्या पैदा होता है, मुसलमान ही पैदा, भले उसके माँ बाप हिंदू हो मगर वो मुसलमान पैदा होता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं फिर मैं उस बंदे को हिदायत, उसको ईमान की दौलत देता हूँ, फिर मगर वो नहीं लेते, फिर वो अपने दिल को दूसरे मजहबों में खुद परस्त हो जाते हैं, अल्लाह के दीन से हट जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वलद्दालीन, आमीन। जब हम कहते हैं ना आमीन, तो उसको फरिश्ते भी कहते हैं आमीन। फिर हम कहते हैं ना आमीन, फरिश्ते क्या कहते हैं, वलकी आमीन, और आपके लिए भी ऐसा हो। तो लिहाजा हमें यहाँ पे जो आयत हमने पढ़ी है, हमने पढ़ा वमन युशाक़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, क्या कहा, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। फिर इससे पिछले आते हैं फिल आखिरति अज़ाबुन नार, पहले अल्लाह ताला ने अपना तारुफ रहमान रहीम से करवाया। फिर हम कहते हैं ना कि हम जितने गुनाह कर लें, झूठ बोल लें, चोरी कर लें, गुनाह कर लें, गीबत कर लें, चुगली कर लें, किसी का हक खा जाएं, किसी का हक खा के कहते हैं अल्लाह गफूर रहीम, नहीं, फिर अल्लाह गफूर रहीम सिर्फ नहीं है, फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि यहाँ शदीदुल इक़ाब भी है, अल्लाह ताला फिर इंतकाम भी है, फिर अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाले भी हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं जब बंदे का मामला होता है तो फिर मैं क्या होता हूँ, शदीदुल इक़ाब भी होता हूँ। फिर अल्लाह ताला कहते हैं और आखिरत में तो उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है, अज़ाब ही है। हम क्या कहते हैं, देखो अब तो ये मेरा मामला ही, ये तो मेरी बात तय ही है,
جب ہم ہی لگاتے ہیں نا اس میں شدت آ جاتی ہے کہ ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ دوزخ کا عذاب ہی ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا, اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سخت سزا دینے میں بہت سخت ہے. آج کل دیکھیں عالم کیا عامل ہوتے ہیں, جعلی پیر بنے بیٹھے ہوتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ مقابلہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر تو بیٹا ہی ایسی دوائی دیتا ہے بیٹا پیدا ہو جائے, مولوی تو ایسا دوائی دیتا ہے بیٹا ہی ہوتا ہے, وہ پیر کے پاس چلے جاؤ تو بیٹا ہی ہوتا ہے, وہ پیر کے پاس چلے جاؤ تو بس یہ تو بیماری ختم ہی ختم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, جاؤ چھوڑ دیا تمہیں ڈھیلا, رسی آزاد ہے, چلے جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ رسی ہوتی ہے. جب وہ آگے بہت بڑا کھڈا ہوتا ہے, جب وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو گرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیتا ہے, پھر اس کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شرک سب سے پہلی چیز ہے. یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو ہمارا تو بچہ گیا, یہ ڈاکٹر نہ ہوتا تو ہمارا تو یہ کام ختم ہو جاتا. یہ شرک ہے, یہ مقابلے بازیاں ہیں, اسی کو کہتے ہیں مقابلے بازیاں. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا بے شک, اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل اور خوار کرے. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی جب حیرت زدہ باتوں پہ آتی ہے بات, تو پھر کیا کہا کرے؟ سبحان اللہ, پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی. جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دیے, وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اونٹ دوڑائے ہوں, بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے. اس پر تسلط عطا فرما دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا دے, وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مسکین اور مسافروں کے لیے ہے, تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو, اور جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر گھر بستا رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں. اللہم اجعلنا منہم. اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی اور جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے, یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے, اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو. آج ہم ایسے ہیں, ہم کہتے جو کچھ ہو ہمارے پاس ہو. میں بول رہی تھی نا, ہمارے پاس چیز پڑی ہوتی ہے, کوئی مانگتا ہے بولتے ہیں نہیں ہے, بول دیتے ہیں چیز پڑی بھی ہوتی ہے نہیں ہے. ایسے نہیں تو تھوڑی سے دے دیں, ویسے بھی آیا جو دل کی تنگی سے پڑھ گیا محفوظ رہ گیا, خراب آ گیا. ہمارے دل تنگ گئے, ہمارا دل کرتا نہیں کسی کو چیز دے. کوشش کریں. آپ کے پاس کپڑے زائد ہیں تو کپڑوں کا جوڑا نکال دیں. آپ کے پاس پانی کی کینیں سے آتا ہے تو ایک کین نکال دیں. دیکھیں جو چیزیں ضرورت ہیں لوگوں کو, اور ارد گرد دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں ضروری نہیں کہ کین یا کچھ. میں ایک بات کر رہی ہوں, آپ کے پاس 2-4 پتیلیاں ہیں, ایک پتیلی آپ نکال دیں اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. حالانکہ اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نا, وہ تو ہمارا مال پاک کرنا چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, کہ ہمارا مال اچھا. یہ ایک ہندو عورت میرے پاس پڑھتی ہیں الحمدللہ, مطلب ہندو تھی مسلمان ہوئی ہے. سبحان اللہ.
उनका तकवा अगर आप देख लेना, आप कहेंगे कि हम मुसलमान हो के पीछे हैं, मुसलमान होकर भी मुसलमान नहीं। हम मुसलमान हो के भी मुसलमान नहीं हैं। तो वो उनका तकवा आप देखें ना, तो वो जो है बहुत, जैसे मैं कहती हूँ कि अच्छी सोहबत में बैठना चाहिए। अच्छी सोहबत जब हमें मिलती है ना, तो उससे हमें बड़ा फ़र्क पड़ता है। मतलब दिल खुश होता है। मुसलमान होने के साथ साथ अल्लाह ताला बोलता है इसके ऊपर दोज़ख की आग हराम हो गई। बेशक। अच्छा जी, बातें तो बहुत है करने की, पर आप हम अब इस चीज़ को देखेंगे, हम अपने दिल की तंगी कैसे दूर कर सकें। अगले दर्स में फिर बताइएगा कैसे तंगी दूर की। भूल नहीं चाहिएगा कि अगली दफ़ा देखती हूँ कौन हाथ खड़ा करता है और ये वाली दिल की तंगी दूर करने का बताता है कि किसने क्या सीखा, किसने क्या निकाला। ये रियाकारी नहीं होगी, ये रियाकारी नहीं होगी। एक दूसरे के लिए सबक होगा, एक दूसरे के अच्छा, एक अच्छा करेगा दूसरा कहेगा ये अच्छा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। एक मुख्तसर सा सुना देती। एक बनी इसराइल की औरत थी, बहुत बदकार, हसीन और जमील थी, बहुत बदकार और हसीन और जमील थी। तो वो उसने इतने पैसे इकट्ठे किए कि उसने बहुत अच्छा घर बनवाया, फिर उसके अंदर एक महल तैयार करवाया, फिर उसके ऊपर एक तख्त लगवाया, फिर उसके ऊपर वो बैठती थी। रात दिन उसका काम बदकारी का था। तो अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन उसका आगे सुने ना, तो सारी ज़िंदगी उसने बदकारी की। एक शख्स अल्लाह वाला गुजरा, एक दिन उसका दरवाज़ा खुला पड़ा था और तख्त उसका सामने था, वो बहुत हसीन थी औरत। तो वो जो अल्लाह वाला था, वो गुजरते हुए उसकी निगाह पड़ी उस औरत पर और वो चला गया। वो गया, उसके ना नमाज़ों में दिल लगता था, ना किसी इबादत में, ना किसी काम में, ना किसी चीज़ में। शैतान उसके पीछे ऐसे पड़ गया था कि उसके पास जाओ। फिर उसके पास जो भी थोड़ा बहुत कुछ सब था उसने बेचा और उस औरत को पैसे देने तक के बना लिए। वो गया उस औरत के पास, वो भी उसने उसको बिठाया। उसने कहा कि मेरे पास ये जो जमा पूंजी थी मैं लाया हूँ, ये रख लो। और फिर जो है उसने कहा ठीक है। फिर वो बंदा थोड़ी सी देर बैठा, अल्लाह का बंदा बहक गया था ना, चला गया था, नमाज पढ़ता था, नमाज में दिल नहीं, ये वो। उसने कहा जो एक चीज़ मेरे ऊपर मुसल्लत हो गई है, क्यों ना मैं चला जाऊँ तो शायद बाद में मेरा सहन एक फ्रेश हो जाऊँ। शादी शुदा नहीं था वो आदमी। फिर वो गया उस औरत के पास, चरपाई पे साथ चल पड़ी, चरपाई पे बैठ गया, अपना हाल बताया, फिर मैं यूँ गुजरा, मैंने देखा, फिर मेरा राह नहीं गया, फिर मैं आया, फिर मैंने सामान बेचा, मैं अब आ गया, ये पैसे मुझसे क्षमा। उसने कहा ठीक है। फिर वो बैठा और उसको ना एकदम अपना अंदर से एक आवाज़ आई। उसने कहा अल्लाह के बंदे, सारी ज़िंदगी तूने सजदों में गुजारी। अपने आप से बात कर रहा था, सारी ज़िंदगी मैंने सजदों में गुजारी, सारी ज़िंदगी मैंने अल्लाह के काम किए, सब कुछ मैंने किया। अब एक नज़र पड़ते ही मैं इस बदकार औरत के पास आके बैठ गया हूँ। वो सारे सजदों में भी अल्लाह मेरे पास थे, अल्लाह ने मुझे देखा, सारे इबादतों में भी अल्लाह ने मुझे देखा। जब पूरी ज़िंदगी मेरी अब गुजर भी गई है तकवे में, अब एंड में ये कर रहा हूँ कि अपना जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी इस काम के लिए लगा रहा हूँ। क्या अभी भी अल्लाह मुझे से देख भी रहे होंगे? इतना ज़ाहिर है अल्लाह तो मुझे देख रहे हैं। अपने आप से बात कर रहा था, फौरन उठा और जाने को लगा। उस औरत ने कहा बंदे तूने पैसे भी दिए, सब कुछ किया, तुम क्यों जा रहे हो? कहने लगा नहीं, मैंने सारी ज़िंदगी इबादत की है, सारी ज़िंदगी अल्लाह के साथ गुजारी है, तो मैंने वो गुजारा। मेरा अल्लाह, अब मैं ये करूँ तो मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा होगा। मैं यहाँ पे आया, मैंने सामान बेचा, मैंने सब कुछ किया, मेरे अल्लाह ने तो मुझे देखा होगा। मैं अल्लाह से नजरें कैसे मिलाऊँगा? मुझे लिहाजा अल्लाह से बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। वो निकला, सिर्फ इतनी देर की अच्छी सोहबत ने, इतनी देर की अच्छी सोहबत में वो निकला और औरत की जिंदगी बदल गई। उसने कहा कि अल्लाह ताला, इस बंदे ने सारी जिंदगी इबादतें की, नेकियां की, सजदे किए, अल्लाह इससे इतना राजी था। इसने एक गुनाह करते हुए भी इतना सोच के छोड़ के चला गया। मैंने सारी जिंदगी बदकारियाँ की, घर बनाए, सब किया, अल्लाह ताला मेरे दिल में ये चीज़ क्यों नहीं आई? अल्लाह ताला मुझे भी आपने सारी जिंदगी देखा, सब किया, और अल्लाह ताला फिर जो है वो सबब बन के आया था, नेक सबब। इतनी सी नेक सोहबत, इतनी सी सोहबत, उसने 2 अल्फाज की सोहबत छोड़ी, वो चला गया।
اس عورت کی زندگی بدل گئی کہ پھر اس نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی وہ توبہ. پھر آگے بھی قصہ ہے لیکن ذرا تھوڑا لمبا ہے, تو پھر آگے بات صحبت کی ہو رہی. ہم بھی کہاں کہیں بیٹھے کچھ نہ کچھ اپنی بات اچھی کرتے ہیں. پیپر میں ایک اچھی بات ہوتی ہے نا پورے جی چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون, پھر کیا, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا, وہ دوسری جگہ, لیکن یہ بھی ایک دعا ہے, میں آپ کو دعا بتا رہی ہوں. یہ دعا آتی ہے آپ کو, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم, یا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ سورہ آل عمران میں بھی ہے اور ادھر بھی ہے, تو یہ دعا لازمی آپ لوگ کوشش کیجیے گا. سورہ الحشر کھولیے گا, دوسرا پہلا رکوع جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ یہ دعا ہے, تو لازمی پڑھ لیجیے گا. یہاں سے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اور ہمارے دلوں میں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی. آج کل منافقت ہم میں کتنی ہے, میں کہتی ہوں وہ منافق تو چلو بس دین کے اپنے مفاد کے لیے وہاں پہ تھوڑا مال غنیمت ہوتا تھا, وہاں نہیں. اس وقت کے منافق زیادہ تھے, یا آج کی منافقت جو ہمارے اندر گھسی ہے, ادھر جا کے بیٹھے ادھر کے ادھر جا کے بیٹھے ادھر کے ادھر جا کے بیٹھے ادھر کے ادھر جا, صرف کیا لذت, زبان کی لذت کے لیے, زبان کی لذت کے لیے ہم کتنی منافقت کرتے ہیں. پھر کیا ہوا منافقت, رشتے جلتا ہوا کولا گارا رکھے گا زبان پہ. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے. یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے, اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں, اور اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے, اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے, اور پھر کہیں گے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ نے بڑھ کر تمہارا خوف ہے, ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے, اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے, نہ لڑیں گے بھی تو قلعہ بند ہو کر بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں.